ایسا موسم، ایسا وقت، شامیانہ لگانا، اس کے اوپر پھر پانی روکنے کے لیے پورا انتظام کرنا. صحیح بتا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، مگر میرا مولا، میرا رب اگر ایک چھوٹی سی ادا کو قبول کر لینا جی بے شک، تو نجات. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، بے شک، اور حضرت شیخ مہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، اگر جو دل ذکر رسول سے ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک، بے شک. پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں. جی بے شک. ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، بھلے آپ کی بستی کے رہنے والے ہیں، مگر استاذ الاساتذہ، بہترین جید شیخ الادب، یہ وہ عالم ربانی جن پہ حضور الشاہ سید شاہد علی میاں علیہ الرحمہ بھی اعتماد کرتے تھے. جی بے شک. اور اب جانتے ہیں ایسے ویسے پہ تو اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ وہ ذات حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ جو ناظم تعلیمات، شیخ الحدیث، شیخ الادب، جامعہ آپ جانتے ہی ہیں، جو حضور الشاہ سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ کا ہے. جی جی بے شک. کتنے بتایا مجھے حضرت نے، 10-12 اس مدرسے سے یہاں کے فاضل ہیں. اور امام صاحب قبلہ واقعی جس کے دل میں نا تھوڑی ایک لکیر ہوتی ہے، لکیر، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ان کے قول فعل عمل سے آپ سمجھ رہے ہو امام ایسے ہی ہونا چاہیے. ممبر شریف پر ہمارے بزرگ ہیں، اس طرف سے لے کے ادھر تک علماء ہیں. اب مجھے نام تو سب کے یاد نہیں، مگر نبی کا فرمان ضرور یاد ہے. ایک حدیث پڑھوں اور میں ان کا تعارف کیا کرا سکتا ہوں جن کا تعارف خود ہمارے اور آپ کے آقا نے کرایا ہو. آقا فرماتے ہیں، نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا بولو؟ دیکھنا. کون کہتے ہیں؟ آقا. جی آقا اگر جس کو کہہ دیں یہ حلال تو وہ حلال، جی بے شک. جس کو کہہ دیں یہ حرام تو وہ بے شک. آقا فرماتے ہیں، نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ. فرماتے ہیں عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ عبادت بھی ہماری اور آپ کی طرح نہیں. نیت بن رہی ہے میں توش میں اللہ اکبر اور ٹہل لیا غدرپور میں، ایسی عبادت نہیں کہ مچھر کاٹ رہا ہے 1 مرتبہ اور پٹ پٹا رہا 2-3 مرتبہ. ہاں کیسی عبادت؟ مع صیامها وقیامها. جی بے شک. دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نوافل میں گزارتا ہو. ایسی 1 سال کی عبادت سے عالم کی طرف 1 مرتبہ دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں، 5 من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم. فرماتے ہیں 5 چیزیں
इबादत में से। कितनी चीजें बोलो? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो पेट हुए हैं वो खुद ही समझ लें। नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह। प्यारे मेरी बात हो तो पलटा दो, ये तो नबी की बात है, जी बेशक, आका की बात है, कोई पलटा ही नहीं सकता। चलो अब मैं इसको यहीं रोकता हूं, आपकी तरफ आता हूं। मिलाद शरीफ, जी ये मौका सरकार की आमद का, सुभान अल्लाह। तो वो मिलाद सरकार का जो सरकार की माने पड़ा हो वो कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो आज सरकार की जन्म देने वाली माँ जिनका नाम हजरत आमिना है, उन्होंने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, 2 बातें बता दो। जी इरशाद सुनेंगे? फिर उसके बाद जो दूध पिलाने वाली माँ है उनकी भी 2 ही बातें बताऊंगा। सुभान अल्लाह। बातें तो इतनी है कई रातें गुजर सकती हैं, मगर 2 बातें बताऊंगा, फिर अपनी और आपकी इस्लाह की तरफ आऊंगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहली बात, तुमने ये इतनी मेहनत की है, इतना सजाया, डेकोरेशन, लाइटिंग, हर तरफ उजाला, क्यों? सरकार की वजह से, जी बेशक, उनकी मोहब्बत में, यही तो है जी। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है। सुभान अल्लाह। कौन बयान फरमाती है? बोलो। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है अभी मैं अपने अब्बा के घर में बच्ची थी, सुभान अल्लाह, उस वक्त से लेके चल रहा हूं। जी। हजरत आमना के अब्बा का नाम मालूम है तुम्हें किसी को? नहीं है। हुजूर के नाना का नाम मालूम है? नहीं है। दावते बहुत तोड़ते हो। हजरत वहाब, जी क्या नाम था? बोलो। हजरत आमना फरमाती है मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई, पाँव चलने लगी। सुभान अल्लाह। बयान फरमाती है मेरे अब्बा का घर पथरीला इलाका था और खजूर के पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ था। फरमाती है जब मैं घर में चलती थी तो नंगे पाँव चला करती थी, मगर जब मैं नंगे पाँव हुआ करती थी मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आता, कोई पत्थर का टुकड़ा आता, नोकीला पत्थर आता तो चुभ जाता। इतनी तकलीफ होती, इतनी तकलीफ। फरमाती है मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती, भूखा करती, थोड़ी देर में तकलीफ ठीक हो जाती थी। मेरे नबी की माँ का बयान सुनो, मैं तोश के गयूर मुसलमानों, तुमने आज बारिश में ये प्रोग्राम किया, सुनो। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब मैं बड़ी हो गई मेरा मामला यही रहा, जब मैं जवान हो गई अब मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के यहाँ से आ जाता है। मुख्तसर ये है मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, मैं रुखसत हो गई, हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। नंगे पाँव चला करती थी तो पाँव में जब पत्थर चुभता था, कोई कंकर चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मगर मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, आका का नूर जलवा कर अपनी माँ के पेट में आ गया, तो मेरे नबी की माँ खुद बयान फरमाती है उसी दिन से जब जब मैं चला करती थी अगर मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर या कंकर आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। ये नूर मोहम्मदी का जलवा उस वक्त से लेके चला हूं मैं कि पहले दिन से। इजाजत है? आपने सुना होगा, लेकिन सुनो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, कहती है जब मैं चला करती थी तो मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकरीला पत्थर आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाया करता था। उस नूर को देख करके बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो उसी नूर का सदका लेने बैठे। जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, अगर किसी के औलाद ना हो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इस बात पे कि मैं आगे वाला जुमला जो बोल रहा हूं उस पे जी सुभान अल्लाह। महरूम हो, पहले तो दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या करे? सूरह मरियम के बारे में तो आया ही है, मगर सुनो ये भी है, मेरे आका की पैदाइश वाली रात में, सुभान अल्लाह, पैदाइश वाली रात में भाइयों या बहनों नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, गुस्ल करके, वुजू बना करके, खुशबू लगा करके नबी की तारीफ करने लगे, दुरूद शरीफ पढ़ने लगे, नबी की नाते पढ़ने लगे, और सूरह मुज़म्मिल पढ़ता जाए, दुरूद ताज पढ़ता जाए। फजर का जब वक्त हो जाए तो सलात व सलाम पढ़े और दुआ कर दे, मौला उस नूर मोहम्मदी के सदक़े में मुझे औलाद अता फरमा दे। इंशाअल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा, अल्लाह औलाद से नवाज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगे तो, मगर हमें मांगने का ढंग ही कहाँ। जी बेशक। हमारा तो मामला ही अलग है। मस्जिद में जा रहे हैं नबी, तब भी जहन कहीं है, दिमाग कहीं है, खुद कहीं है। इमाम साहब कह रहे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और ये उंगलियां चटका रहे हैं, उंगली चटका रहे, जैसे बोले फिद दुनिया हसना, अब कूद के कह रहे, बोले आमीन, अब कह रहे हैं कूद के। दिल से मांगना जी बेशक अच्छा वजीफा है ये। और आने वाला दिन, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका दुनिया पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो दूसरी बात सैयदा आमना की। जी इरशाद। यार जिस औरत को, जिस खातून को अल्लाह ने अपने महबूब की माँ के लिए चुना होगा, उस खातून का जवाब ला सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस खातून का जवाब हो सकता है क्या? नहीं। हजरत आमना फरमाती है वो दौर ये था कि औरतें काम करती थी। क्या करती थी? धान वगैरह, गेहूं वगैरह, एक उखली होती थी, उखली उसमें मूसल के जरिए कूटती थी, समझे। चक्की होती थी, चक्की चलाया करती थी। आज भी चला रही है, मगर चक्की नहीं, पूरे घर को अकेली चला रही है, समझे। पीस के रख दिया है, पीस के। मगर सुनो, वो औरतें काम किया करती थी, मसाला पीसा करती थी, मसाला,
سمجھے؟ یہ سارے کام ہوا کرتے تھے، صابن نہیں ہوتا تھا تو ریت جو بالو ہوتا نا کپڑوں پہ ڈال کر رگڑ رگڑ کے دھویا جاتا تھا. عورتیں کنویں سے پانی بھرتی تھی، کنویں سے. اور اب تو نل سے ہی نہیں بھرا جا رہا. 2-4 ہفتے مار لے کمر پکڑ کے کھڑی ہو جا، بڑا درد ہے کمر میں. اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ جی ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے، تجربہ ہی نہیں بھی ہو گیا. آہستہ آہستہ آہستہ. یہ میرے اسٹاف کے اس لیے میں نے انہیں کو اوپر رکھ دیا. توجہ ہے نا؟ جی جی توجہ رکھو. میرے نبی کی مطلب ہنسی کی بات پہ تم زیادہ ہنس رہے ہو، اب میں تھوڑا پہلو بدلتا ہوں. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ کنویں پہ پانی بھرنے گئی. سبحان اللہ. اب بھر رہی ہیں کنویں سے پانی، دھو رہی ہیں کپڑے. اب تو بس واشنگ مشین ہے، دبایا بٹن گرد سے. اگر ایک تھیلی صرف کی ڈال رہی ہے نا لگنے کی ہے تو پوری 1.5 ڈال رہی ہے، 1.5. اس کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ لا چوری کرے، ڈکیتی کرے، سٹا کھیل، جوا کھیل، کسی کا گلا گھوٹ، گلے پہ چڑھ جا مار دے، اسے تو چاہیے. اب نہیں بولیں گے حضرت جلدی. لیکن سنو، میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے. سنو، میرے آقا پیٹ میں تھے. آقا کہاں تھے بولو؟ پیٹ میں. اللہ کیسی گری پڑی طبیعت رہتی ہے اس وقت پہ. بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسی لے لی، چھاگل لے لیا، یعنی برتن لے لیا اور کنویں پہ پانی بھرنے پہنچ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ، تمہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں. تاج محل کو لوگ کم دیکھتے ہیں زیادہ. بیٹھ میری طرف توجہ رکھو. کنویں میں میرے نبی کی ماں پانی بھرنے پہنچ گئی. عورتیں یکے بعد دیگر پانی بھر رہی ہے، جا رہی ہے، لائن لگی پڑی ہے. میرے نبی کی ماں بھی انہی عورتوں میں کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، ایک عورت نے بھرا، دوسری نے بھرا، تیسری نے بھرا. اب میرے نبی کی ماں کی باری آ گئی. میرے نبی کی ماں خود کہتی ہے، او میں دوش کے غیور نوجوانوں سنو، تم نے یہ بارش میں کیا ہے، اگر آج صدقہ مل گیا میرے نانا کا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اللہ، میرے نبی کی ماں کنویں پہ جب پانی بھرنے کی باری آ گئی تو فرماتی ہے، میرے دل خیال آیا، اے آمنہ اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا، کہیں ایسا نہ ہو پانی تلی میں چلا گیا ہو، پانی نیچے چلا گیا ہو، تیری رسی چھوٹی پڑ جائے، تیرا برتن وہاں تک نہ پہنچے. اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کر کے دیکھ لے. حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے اپنے برتن کنویں کے من پہ رکھ دیے اور جیسے ہی کنویں کے من پہ رکھے، حضرت آمنہ کا خود کا بیان ہے، فرماتی ہے برتن کنویں کے من پہ رکھے تھے اور میں نے کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ پانی کتنی نیچے پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک آواز آتی ہے، اے کنویں کے پانی تو اپنی قسمت پہ ناز کر. یہ نبیوں کے سردار کی ماں ہے، یہ سیاح لامکہ کی ماں ہے، یہ خاتم پیغمبرہ کی ماں ہے، یہ رہبر انسجا کی ماں ہے، یہ مونس غریبہ کی ماں ہے، یہ ندیم خستجا کی ماں ہے، یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا. ارے تاریخ یہ بتاتی ہے، میرے نبی کی ماں خود کہتی ہے کہ کنویں کا پانی اندر سے نکلا اور میرے برتنوں کو بھر جاتا ہے. جیسے ہی میرے برتنوں کو بھر دیتا ہے، ساری عورتیں دیکھ کر کے کہنے لگتی ہے، اے آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. اے آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان عورتیں اللہ پھسل گئیں سبحان اللہ. اور ویسے بھی بڑی جلدی پھسل جاتی ہیں. جی جی. اگر پتہ چل جائے نا کہ کوئی میاں آیا ہوا، میاں چاہے وہ میاں میرا ڈکیت ہو، پتہ چل جائے کہ اس کے تعویذ میں بڑا اثر ہے
چاہے وہ کم بخت نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، کچھ بھی چاہے سل پہ ڈھکیلتا ہو، سگریٹ پہ سگریٹ اڑاتا ہو، سمجھے سٹے کے نمبر بتاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، مگر عورتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کی ماں سے کہا سبحان اللہ، اے آمنہ تمہارا جواب نہیں۔ میرے نبی کی ماں کہنے لگی او خاتون سنو، سبحان اللہ، یہ میرا معاملہ نہیں، جو میرے پیٹ میں نور محمدی ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے خلق سے اولیاء، سبحان اللہ، اولیاء سے رسل، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولو، سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساری عورتیں کہنے لگی اے آمنہ ہمارے برتن بھی برباد ہو۔ حضرت آمنہ نے کہا تم بھی رکھ لو، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ اس وقت کے جلوے ہیں، نور ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت کا یہ عالم ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تم بھی اپنے برتن رکھ دو۔ ساری عورتوں نے برتن رکھ دیے، حضرت آمنہ نے جھانکا تو پھر وہی آواز آئی اے کنویں کے پانی، اب میرے محبوب کی ماں کا واہ، میرے محبوب کی ماں کا سوال ہے، جا جا نکل جاؤ اور ساری عورتوں کے برتن بھر دے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی کی ماں نے جب جھانکا تو ساری عورتوں کے برتن بھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں پیارے، جی جی، اسی آقا کی محفل میں ہے نا، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا آپ کو اور ان کمیٹی والوں کو، پوری بستی کے بچے بچے کو، اے اللہ اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو آج اس محفل کے صدقے میں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی بغیر اولاد ہو تو اسے اولاد عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا پروردگار عالم اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو، کوئی بھائی کیس میں یا کسی چیز میں نام آ گیا پھنس چکا، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں مولا کریم اس کو اس سے بری فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب آقا کی پیدائش 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس رات میں آقا پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنہ پہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ تیل خرید کے چراغ جلا لیں۔ اللہ، باپ کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا جب آقا پیٹ میں تھے۔ دادا کو بڑی فکر رہتی تھی، دادا کا نام عبد المطلب، اچھا دادا کو فکر رہتی تھی میرا بیٹا انتقال کر گیا عبداللہ، اس کی بیوی پیٹ سے ہے، دعا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اے اللہ مولا دعا کرتے تھے اپنے انداز میں میری بہو کو بیٹا دے دینا تاکہ میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا پتا تھا چراغ کی بات کر رہے ہو، ایسا نور پیدا ہوگا، ایسا نور جو دنیا کو منور کر دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دنیا پر تشریف لے آئے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خرجا منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ جیسے ہی روشن ہوا حضرت آمنہ نے فوراً کپڑا ڈھک دیا. سبحان اللہ کیا کر دیا بولو؟ کپڑا ڈھک دیا. کپڑا ڈھک دیا. اور جب کپڑا ڈھکا تو کپڑے میں سے چھن چھن کے روشنی نکل رہی تھی, پورے کمرے میں پھر بھی روشنی تھی. سبحان اللہ. دادا کو پتا چلا, عبد المطلب کو پتا چلا تمہاری بہو کے یہاں بیٹا ہوا. دادا خانہ کعبہ سے دوڑتے ہوئے فوراً چلے آئے, دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ. سبحان اللہ. کہا بہو آمنہ؟ کہا جی ابا. کہا میں نے سنا میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی ہوئی ہے. سبحان کہا اللہ. ہاں ابا ہوئی ہے. کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل چاہ رہا ہے میں دیکھ تو لوں وہ بچہ ہے کیسا. سبحان اللہ. اندر آ جاؤں کیا بیٹی بہو آمنہ؟ میرے نبی کی ماں نے جلدی جلدی کپڑے سنبھالے جو سنبھالنے کے ہوتے, اور آواز دے لی اپنے سسر کو, آ جائیے ابا آ جائیے. اب عبد المطلب آئے, کپڑا ڈھکا ہوا, لیکن یہ دیکھ رہے ہیں چراغ کہاں ہے, سبحان اللہ. روشنی کہاں سے آ رہی ہے, چراغ نہیں دکھ رہا ہے, روشنی کہاں سے رہی ہے. میرے نبی ایک دن کے بھی پورے نہیں ہوئے سمجھ گئے دادا کیا چاہ رہے ہیں. میرے نبی نے اپنا پاؤں ہلایا, کپڑے سے انگوٹھا باہر ہو گیا, سبحان اللہ. اور جیسے ہی باہر ہوا پوری روشنی بڑھ جاتی ہے. عبد المطلب نے دیکھ لیا یہ بچہ نورانی بچہ ہے. سبحان اللہ. اب کہنے لگے بہو بیٹی بہو آمنہ میرے لال کو دکھا تو دو, یہ تو بتاؤ میری طرح ہے تمہاری طرح ہے اپنے ابا کی طرح ہے, میرا پوتا کس پہ گیا ہے؟ آمنہ چپ. اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہو تو مثال دے. جی جی بے شک. میرے نبی کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. بے شک. پتہ نہیں کیسا مولانا ہے یہ, توبہ توبہ, پتہ نہیں کہاں پڑا. کہہ رہے وہ بولے وہ نبی ہماری طرح ہے. نعوذ باللہ. کہنے چلو بھر پانی میں ڈوب مر. کہا بھئی تیری طرح کیوں ہے؟ بولا رہے تم دیکھ نہیں رہو ہمارے دو ہاتھ نبی کے دو ہاتھ, ہمارے دکان نبی کے دکان, ہماری دو آنکھیں نبی کی. اس سے کہیو تیرا ہاتھ اٹھتا ہے تو کسی کی جیب میں جاتا ہے یا گلا گھوٹتا ہے. جی. اور نبی کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے, کبھی چاند دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ارے جب تیرا ہاتھ پاؤں اٹھتا ہے تو زمین پر رنگتا ہے, اور جب نبی کا پاؤں اٹھتا ہے تو عرش اعظم پہ جا کے رکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. عرش اعظم پر نبی کی طرح. آمنہ تو چپ ہے, آمنہ چپ. جی. اگر کوئی مثال ہو تو بتائیں. کہا ابا جان آپ خود دیکھ لیجئے. میرے نبی کی ماں نے دھیرے 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 کپڑا ہٹایا, روشنی بڑھتی چلی گئی. سبحان اللہ. کہا بیٹا آمنہ بہو میرے لال کی طرح دنیا میں کوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا. اللہ اللہ کا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اس اپنے بچے کو کہیں لے جاؤں. سبحان اللہ. کہا ابا ایک منٹ. حضرت آمنہ نے پھر کپڑا ڈھک دیا, اور گود میں ہے. چلے عبد المطلب دادا سینے سے لگائے ہوئے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے. سبحان اللہ. کہاں پہنچے بولو؟ خانہ کعبہ پہنچے. کعبے کو بھی پتا چل گیا آج آ گیا ہمیں پاک صاف کرانے کے لیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کعبے کا کعبہ آ گیا. اللہ اللہ. جیسے ہی کعبے میں قدم رکھا نبی کپڑا ڈھکا ہوا نبی کے اوپر. کعبے کو کیسے پتا چلا؟ ایک قدم دادا کا کعبے کی چوکھٹ کے اندر ایک بار ہے, اتنے میں کعبے کی دیوار بول پڑی. نبی المختار با اختیار نبی آ گیا.
ولد النبی المختار، با اختیار نبی پیدا ہو گیا۔ ارے سنو پیارے سنو، پیدا ہونے کے بعد نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اگر سب سے پہلے میلاد پڑا ہے تو وہ خانہ کعبہ نے پڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ یہ ہے نبی۔ اب نبی دنیا پہ آ گئے۔ حضرت حلیمہ کی بھی دو باتیں سن لو۔ جی سبحان اللہ، اجازت ہے بولو؟ جی جی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ حضرت حلیمہ کی سنو۔ تم نے سنا ہوگا، بہت تقریریں سنی ہوں گی کہ جب حضرت حلیمہ آئیں تو ان کی اونٹنی کمزور تھی، جب آقا بیٹھے تو اس میں بہت طاقت آ گئی، بکریوں کے تھن میں دودھ آ گیا، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی۔ اس سال بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، فصل اچھی ہوئی، رحمت برسنے لگی۔ یہ ساری چیزیں سنی ہیں اور حق ہیں، مگر ان سب سے ہٹ کے دو باتیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، اجازت ہے؟ جی اجازت۔ میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے اپنے پیارے کو گود میں لیا، کپڑا ڈھک لیا، لے کر کے چلی تو چلتی چلی جا رہی تھی، مگر دل میں خیال آیا، جیسے ہی مکے کی سرحد پر پہنچی دل میں خیال آ گیا، اے حلیمہ تیرے پاس اتنے روپیے نہیں ہے، تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تیرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تو بار بار مکہ آ اور چلی جا، مشکل سے تو مکہ آئی ہے، ارے جا رہی ہے، مکے میں خانہ کعبہ بھی تو ہے، مکے میں کعبۃ اللہ بھی تو ہے، مکے میں بیت اللہ بھی تو ہے، مکے میں خدا کا گھر بھی تو ہے، مکے میں کعبہ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرے دل میں آیا، اے حلیمہ جاتے جاتے مکے کا جو کعبہ ہے اس کا طواف کرتی چلی جا۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے میں نے رخ جو تھا کعبے کی طرف کو موڑ دیا، کسی کو پتہ نہیں تھا میری گود میں کون لیٹا ہوا ہے، میری گود میں آقا لیٹے تھے۔ پیارو جس نبی کی محفل میں آئے ہو اسی نبی کی باتیں کر رہا ہو۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہے کہ میں گود میں لے کر کے حرم شریف میں پہنچ جاتی ہوں، جب میں گئی تو وہاں پہ مرد اور عورتیں طواف کر رہے تھے، مگر جیسے ہی میں پہنچی ہوں تو خانہ کعبہ میری طرف کو جھک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اگر میں ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، اگر میں ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، اگر میں ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، میں جہاں جہاں جا رہی ہوں وہاں کعبہ جھک رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور لوگوں نے دیکھا ارے یہ خاتون کون ہے، یہ کمال کی خاتون ہے جس کا جواب دنیا میں نہیں ہے۔ ارے پوری دنیا اگر جھکتی ہے تو کعبے کی طرف کو، لیکن کعبہ جھکا ہے اس خاتون کی طرف کو۔ سارے لوگوں نے کہا اے خاتون اپنا نام بتاؤ، خاتون کہاں سے آئی ہو، خاتون کہاں کی رہنے والی ہو، خاتون اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ، خاتون اپنے بارے میں بتاؤ۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہو، مقصد کیا ہے پوچھنے کا؟ کہا ہم نے دیکھا، دیکھو اب بھی دیکھو کعبہ تمہاری طرف جھکا ہوا کھڑا ہے۔ جب اتنا کہا تو حلیمہ کہنے لگی غلط ہے، کعبہ میری طرف کو نہیں جھکا۔ کہا پھر کدھر کو جھکا؟ کہا میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، اس بچے کی طرف کو جھکا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عظیم البرکت کرتے ہیں، رفیع الدرجت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ۔ اے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ بڑی رسالت۔ تیزی سے بتا رہا ہوں، ایک بات ہو گئی ہے، ایک بات باقی ہے، ٹائم کو اور وقت کو تمام کو سیٹ کرتا ہوا چل رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنو اب ایک بات اور رہ گئی ہے، پھر مجھے کچھ اور پیغام دینا ہے، آپ انشاءاللہ سنو گے، زندگی سنورے گی، عمل کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری گود میں جہاں جب کعبے کا کعبہ ہے، سارے لوگ کہنے
کہنے لگے اے حلیمہ اتنا تو بتاؤ، اے خاتون اتنا بتاؤ، ذرا ہمیں چہرہ تو دکھا دو، یہ کعبے کا کعبہ ہے کیسا؟ اللہ اللہ، لوگ کہنے لگے ہم کیسے مان لیں؟ تو پھر میں حضرت حلیمہ نے میرے آقا کو لٹا دیا، کعبہ ادھر ہی جھکا ہوا ہے، حلیمہ ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو نہیں جھکا، حلیمہ جدھر ہے کعبہ ادھر نہیں جھکا، بلکہ جدھر میرے آقا ہے ادھر کعبہ جھک جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو پھر جب چہرہ دیکھا تو سارے لوگ ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے اے حلیمہ یہ بچہ کیا ہے؟ یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو پھر شاعر نے اس پہ پکڑ کر لی، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اب میں نے اپنے بیٹے کو حرم شریف میں لٹا دیا، محمد عربی لیٹ جاتے ہیں، او لوگو ذرا میرے آقا کی شان دیکھو۔ کہتی ہے حضرت حلیمہ میں نے آقا کو لٹا دیا، میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے لگی، جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا میرے دل میں خیال آیا چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوم لوں، پھر حجر اسود چوم لوں گی، اور چومنے کے بعد پھر میں محمد عربی کو لے لوں گی۔ ابھی بچہ رو بھی نہیں رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے سلام پھیرنے کے بعد اب خانہ کعبہ کا رخ کیا ہے، اس کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہوں، چوکھٹ کا بوسہ دے لیتی ہوں، چاروں طرف سے بوسہ دے لیا، بوسہ دینے کے بعد اب میں نے دیکھا حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا تھا، حاجی لوگ جانتے ہیں، میں جب حجر اسود کے پاس آئی جہاں پہ لگا ہوا ہوتا تھا میں نے آ کر کے دیکھا اب دیوار میں حجر اسود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ حیران رہ جاتی ہے ارے حجر اسود کہاں چلا گیا؟ دیوار میں حجر اسود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ پریشان ہے، حلیمہ فرماتی ہے میں نے دائیں دیکھا نہیں ہے، میں نے بائیں دیکھا نہیں ہے، میں نے اوپر دیکھا نہیں ہے، میں نے نیچے دیکھا نہیں ہے، میں نے افسوس کیا میں چومنے آئی تھی مگر حجر اسود نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حلیمہ فرماتی ہے میں نے دل میں کہا چلو حلیمہ ایک مرتبہ کعبے کی چوکھٹ کو چوم لو اور بچے کو لو اور پھر چلو۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما اور پھر جب میں بچے کے پاس آئی، محمد عربی کے پاس آئی، آقا کے پاس آئی، ذرا آقا کی شان دیکھو۔ حلیمہ قسم کھا کر کے کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جو حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں تھا اور وہ میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دے رہا ہے، نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو نعرہ حیدری۔ اب ذرا نبی کی زندگی کے چند لمحات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی کی زندگی کے چند لمحات جب آپ کے سامنے آئیں گے پھر اپنی زندگی کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، پھر تمہیں پتا چلے گا ہم کہاں پر ہیں۔ اب آ جائیے اپنی طرف، پھر آقا کی زندگی کے ٹکڑے سناؤں گا تاکہ تمہاری زندگی منور ہو جائے، تمہاری زندگی روشن ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن آج ہم اور آپ ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پیارے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں پیارے، حج بھی کر لیا ہے پیارے، مگر دل ہمارا بالکل ابھی بھی گندا ہے۔ مطلب یہ ہے ہمارے دل میں جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغاوت ہے، ایک دوسرے سے اتنی جلن ہے کہ مت پوچھو۔ دیکھنے میں مسکرا رہا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، مگر اندر سے بالکل کالا ہے، بالکل حسد کیے ہوئے ہے۔ آج کتنا جلن ہے ہمارے اندر، ہم نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نبی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، مگر پیارے سوچو اگر کسی کا مکان بن رہا ہے، پڑوسی کے دل میں آگ لگ رہی ہے، کسی کے بچے اچھے کام کر رہے ہیں، پڑوسی کے دل میں آگ لگ رہی ہے، اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کوئی گنڈے جادو وغیرہ کرا دیتا ہے، کوئی جیل کوئی کیس وغیرہ میں پھنسا دیتا ہے، کتنی آگے جلن اور حسد آگے بڑھ چکا ہے۔ ارے پہلے کے لوگ تھے دوستی کے نام پر بالکل
दोस्त रहा करते थे। दोस्ती इतनी मजबूत होती थी, दोस्ती इतनी प्यारी होती थी। अल्लाह अल्लाह, अगर दोस्त की बहन है तो फिर वो दोस्त उसकी बहन को अपनी सगी बहन जैसे समझता था, उसे भात भी दिया करता था, पूरे जितने भी रस्म रिवाज थे वो सब के सब अपनाया करता था। और वो बहन भी दोस्त भाई के दोस्त को बिल्कुल सगा भाई जैसी नजरों से देखती थी, कभी उसके दिल में कोई गलत ख्याल नहीं आता था। मगर आज इंसान इतना काला हो चुका है, जरा अपने गिरबान में झांक ले एक मर्तबा प्यारे, इतना काला हो चुका है। आज दुश्मन से इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा दोस्त से है। आज अगर दोस्ती कर रहा है, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, जरा सुन लेना मेरी बात है। आज अगर दोस्ती कर रहा है तो इससे बच के रहना, ये सांप आस्तीन का सांप हो सकता है, या तो किसी की बहन बेटी के चक्कर में कर रहा है, या मालो दौलत के चक्कर में कर रहा है, या बीवी वगैरह के चक्कर में कर रहा है। अरे लानत है इसी दोस्ती पर, या तो लालच में कर रहा है। अरे दिल में मैल रखने वालों, हसद रखने वालों, जरा सुनो, नबी की जिंदगी सुनाता हूँ। मेरे आका मस्जिद नबवी में है, बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, आका तकरीर कर रहे हैं, आका बयान कर रहे हैं। बयान करते करते जन्नत का जिक्र आ जाता है। जैसे ही जन्नत का जिक्र आता है लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े मुस्कुराते हैं। नबी ने फरमाया खुश हो रहे हो क्या मैं तुम्हें जन्नती को दिखा दूं, क्या मैं तुम्हें जन्नतियों का दीदार करा दूं? कहा हाँ का दीदार करा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया तो इधर देखा इधर देखा, लोग समझ रहे थे कि ये बहुत बड़े नवाजी हैं, आका इन्हीं को कहेंगे, ये बहुत बड़े हाजी हैं, आका इन्हीं को कहेंगे, ये बहुत कुरान पढ़ने वाले हैं, आका इन्हीं को कहेंगे, ये नबी की खिदमत करने वाले हैं, इन्हीं को कहेंगे। मगर मेरे नबी ने उनमें से किसी को नहीं कहा। आमना के लाल बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, मस्जिद को देखो, जो आ रहा है वो जन्नती है, उसका दीदार कर लो। अल्लाह अल्लाह, जब आने वाले का चेहरा देखा तो एक चचा थे, एक भोले वाले सीधे साधे बिल्कुल चचा मियां थे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए थे, जिनकी दाढ़ी पानी में भीगी हुई थी, जैसे अभी तरोताजा थी, जैसे वुजू बना करके आए हैं। अल्लाह अल्लाह, दिल में ख्याल आ गया। सहाबा ने सोचा पता नहीं कौन सी इनकी ऐसी नेकी है, कौन सा इनका ऐसा काम है। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करना है। कहा जी हाँ। कहा फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। दूसरे दिन भी उन्हीं का नंबर आया, तीसरे दिन भी उन्हीं का नंबर आया। एक सहाबी खड़े हुए और खड़े होकर के वो उन चचा के साथ रहने लगे। क्यों रहने लगे? इसलिए रहने लगे, इसलिए रहने लगे ताकि मैं उनकी नेकियां देखूं। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी रसूल साथ में है। रात पर देखा कोई नेकी नहीं, दूसरी रात देखा कोई नेकी नहीं, तीसरी रात देखा कोई नेकी नहीं है। तो फिर कहा मामला क्या है? 3 दिन कौन सी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? चचा से पूछा जरा इतना बताओ। तो चचा ने क्या जवाब दिया सुनो। वो चचा क्या बोले सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नमाजें बहुत पढ़ता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा मैं कुरान बहुत पढ़ता हूँ। कहा बेटा जब से मैंने होश संभाला है उस दिन से आज तक अपने दिल में किसी की तरफ से मैल नहीं रखा है, किसी से कीना नहीं रखा है, किसी से हसद नहीं रखा है, किसी से जलन नहीं रखी है, गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। मैंने अपने अंदर हसद, कीना, बगावत को दूर कर दिया है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल। आज कितने लोग ऐसे यहां से लेकर के यहां तक, कम से कम आप लोगों में अगर 250-300 हैं तो कम से कम 100 लोग ऐसे हैं। बताऊं कैसे? जिनका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाते हो। अल्लाह, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? कौन इंसान है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता? बोलो खा सकता है क्या? तुमने देखा आज तक? अगर खाए उससे दोस्ती करोगे नहीं, उसे प्लेट भी खिलाओगे, उसे रिश्तेदारी रखोगे, उसे साथ में उठाओगे बिठाओगे? कितना नीच इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अल्लाह, जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो
اور وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، تم میں کم سے کم 50 ایسے میں گنا دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ اگر اجازت ہو تو بولو، چہرے دکھا دوں۔ مجھے پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں، مگر قرآن کی آیت پڑھوں گا اور تم اپنے آپ کو دیکھنا، مگر شرط یہ ہے تب بتاؤں گا جب تم اگر توبہ کرو۔ آمد سرکار پر ان بچوں نے بہت محنت کی ہے، کم سے کم 2-4 باتیں ہمارے اندر سے ایسے نکل جائیں جو ہماری محنت وصول ہو۔ بولو اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ سارے لوگ توبہ کریں گے۔ بولو کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اور عورتوں میں تو 60% ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے اور علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ میں بھی ذمہ داری سے بولا کرتا ہوں، کان کھول کے سنو، وہ کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، بولو کتنے لوگ ایسے ہیں جو موقع ملتے ہی غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں؟ بولو 50 لوگ ایسے ہیں یا نہیں ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اگر غلط ہو تو یہ پکڑ لیں گے، میری بھی اصلاح ہو جائے گی، اگر سچ ہے تو مہر لگے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا۔ اللہ اکبر، بے شک کیا اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے تو قرآن بھی پڑھا۔ ہوش میں آؤ، قرآن پڑھتے ہو؟ وقت ملے تبھی تو پڑھو گے، اگر وقت ملے گا تو موبائل میں لگ جاتا، SMS لکھ رہا، موبائل میں موویز دیکھ رہا، اگر وقت ملے تو موبائل پہ ٹائم کاٹ رہا۔ وہ مراد آباد کے علاقے کے یکجاں کہیں کے لڑکے چھوٹی چھوٹی کلپ، ہنسی مذاق کی گالی، اتنی گندی باتیں فٹ کر کے انہوں نے چھوڑ کے ڈال دی، ویوز حاصل کر، تم اسی پہ مست ہو، ہنس رہے ہو، انہی کو سن رہے ہو، سنوا رہے ہو۔ ہوش میں آؤ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ اللہ پیارے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب حساب کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، وہاں پہ جب حساب و کتاب ہوگا تو نماز اللہ کا حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے گا، مگر اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، برائی کی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ 2 عورتیں میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہیں اور اپنے مسائل پوچھنے لگتی ہیں۔ میرے نبی نے برجستہ ان سے کہا کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگی آقا کون اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ہم برے ہیں مگر اتنے برے تھوڑی ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے۔ میرے نبی نے فرمایا تم گوشت کھا کے آئی ہو؟ کہنے لگی آقا نہیں کھایا ہے ہم نے۔ نبی نے پھر فرمایا ہے ارے تم گوشت کھا کے آئی ہو؟ تینوں عورتیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آقا اگر سچ پوچھو تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا ہے، آج ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ادھر جاؤ اور جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے طے کرو۔ جب دونوں عورتیں ادھر گئی، مکڑیا رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، نبی بولے جاؤ جاؤ جاؤ، وہاں
चलो। दोनों औरतों ने अपने हल्क में उंगली डाल के जब की है, अबू लहब समरकंदी लिखते हैं, लोगों जैसे तय हुई है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, अरे गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों औरतें रोने लगती हैं, उन दोनों की चीखें निकल जाती हैं। आज ये औरतें हैं, इसे कुछ काम नहीं है, सुबह को नाश्ता करके पड़ोस में जाके बैठ जाएगी, पूरे मोहल्ले की बुराई कर बैठेगी, दूसरे घर जाएगी, फिर पूरे मोहल्ले की सुन लो। ओ बहनों सुन लो, गोश्त के लोथड़े निकल रहे हैं, गोश्त के टुकड़े निकल रहे हैं। दोनों चीख जाती है, रोती है, कहती है आका आका आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमारा यकीन करे, आका कसम है रब्बे काबा की, आका हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये गोश्त कहां से निकला? मेरे नबी ने फरमाया, अरे मुझे पता है, मगर सुनो, तुम जब घर से चली थी, दोनों इकट्ठी हुई तो दोनों बुराई करने लगी। एक शख्स की बुराई करती हुई आई थी, बताओ तुमने गीबत की है या नहीं की है, तुमने चुगली की है नहीं की है, तुमने बुराई की है नहीं की है, पीठ पीछे उसके बयान किया या नहीं किया है। दोनों औरतें कहने लगी हाँ क्या किया है। तो नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह बोलो, क्या गीबत करोगे? नहीं करेंगे। चुगली करोगे? हाथ उठाओ आमद सरकार के मौके पर, ताकि सारे लोग शामिल हो जाएं और ये मौका अच्छा है, इन नौजवानों की मेहनत वसूल हो जाए। इमाम साहब और अल्लामा वली मोहम्मद साहब क़िबला की बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने भूल करके बुराई कर ली, गीबत कर ली, चुगली कर ली, ऐ अल्लाह हमें मालूम नहीं था, नादानी में कर बैठे, मेरे मौला माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो रख लो रख लो। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह आज इन भाइयों ने तौबा की है गुनाह से, मेरे मौला तेरे महबूब की आमद के सदक़े में, ऐ अल्लाह इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इनकी गलती को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, करीम है, इंशाअल्लाह वादा किया है आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। प्यारे, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें मौजज़ात सुना सकता हूं, तुम्हें वो बातें सुना सकता हूं कि तुम कूद कूद कर नारे लगाओगे, मगर सवाब तो मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, मगर यही रह जाएगा। और नबी की जिंदगी से, नबी के फरमान से, अल्लाह के फरमान से वो बातें तुम तक पहुंचा दूं। अगर अमल करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। बेशक बेशक। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और सुनना चाहते हो? जी जी जी। वो शख्स, उसको ढूंढो। मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन मसला तो बताना पड़ेगा। उसको ढूंढो, तलाशो। क्या तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखता हो, अल्लाह, माँ के साथ गलत हरकत करता हो? बस अब मैं गलत नजर बोलूंगा, समझ लेना। जी। मेरी बहनें बैठी, कितना नीच इंसान होगा यार वो, जिस माँ ने छाती का दूध पिलाया, जिस माँ ने पेट में रखा और उसी से ज़िना करने जैसा। अल्लाह अल्लाह, प्यारे पढ़ा करो यार और सुना करो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुना करो, अच्छी अच्छी बातें। अल्लाह, बोलो अगर कोई ऐसा हो तो ये पैगाम, ऐसी बारिश देख रहा हूं, जी बेशक। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करा लेता है। बेशक। अरे ऐसा पैगाम दोस्तों तक पहुंचाओगे, बोलो इंशाअल्लाह। कितना बुरा इंसान होगा वो यार, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे। अब इससे आगे कुछ हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो कोई तो उस तक पहुंचा देना। मैं बताऊं, 5% लोग हैं। तुमने अभी हदीसें सुनी कहां? तुमने अभी तकरीरें सुनी कहां? हजरत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जलसों को हंसी मजाक ठिट्टा बना के तुम लोग भी खुश होकर चले जाते और वो भी चले जाते। हाँ, अगर कोई बात ऐसी है जो लतीफा बन जाए
تو وہ کہہ دو، مگر اس کے بعد سبق ہونا چاہیے جی بے شک. تاکہ ذہن فری ہو جائے، پھر بات لگ جائے. بولو کوئی دیکھا تم نے؟ ایسا اگر ہو دوستی رکھو گے؟ پیارے میں بتاتا ہوں 5% ہے. آپ کہیں گے کہاں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں نا قرآن و حدیث میں. تم نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ سود اور بیاج کا کاروبار کرتے. کیا کرتے بولو؟ کرتے نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں. سود اور بیاج. مجھے تمہارے گاؤں کا کوئی پتہ نہیں، بخدا نہ امام صاحب نے بتایا نہ کسی نے بتایا. ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں. یہ چینل ہے سمجھے، پورے ہندوستان پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آج ان بچوں کی محنت اور ان کی کیا تمہارا سپورٹ تھا ان کے ساتھ. جی بے شک. بچہ یار دیکھ رہے ہیں حضرت بارش میں، اور بہنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں بارش میں. یہ اگر بارش نہیں ہوتی تو اور آگے تک میدان بھرا ہوا ہوتا. انہوں نے دکھا دیا. یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ ہے قربان. یہ اب صادر ہوتا. سنو، سود اور بیاج کیا کر رہے ہو؟ میں تو اے سی میں سو رہا ہوں، آرام سے لیٹا ہوں، پاؤں پھیلا کر پیسے سے پیسہ کماتا ہوں، پیسے سے پیسہ. سود لینے والے، بیاج لینے والے بڑی تیزی سے چل رہا یہ کاروبار. تمہارے گاؤں میں بھلے نہ ہو مگر سن لیو، پہنچا دیو پیغام. اس لیے بتا رہا ہوں پورے ہندوستان میں جاتا. سود اور بیاج اس کا جو گناہ ہے جانتے ہیں؟ حدیث شریف 2 ہیں. اس کا جو گناہ، اس گناہ کے 70 درجے ہیں. کتنے بولو؟ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، 70 درجات. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آتا. کتنوں کا بولو؟ 73 کا ذکر آتا. نبی فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. پیارے کتنوں کا حق مار لیتے ہیں. بارش بھی الحمدللہ کیا زور پر ہے. جیسے جیسے تقریر ہو رہی ہے ویسے ویسے بارش. اگر بھیگ رہے ہو بیٹا اندر کو آ جائیے. اگر بھیگ رہے ہو ادھر کو قریب کو آ جانا. بیٹا بھیگ رہے ہو قریب آ جاؤ. تم اس پہ آ جاؤ. حاجی جی اس پہ آ جاؤ. چلو آ جاؤ. حاجی جی ادھر آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. قریب قریب کر لو کرسی، قریب قریب کر لو. کرسیاں قریب قریب کرو. ارے یار اتنا اچھا انتظام ہے، بھیگ جاؤ گے کیا؟ انشاءاللہ. اللہ برکت. تم اسٹیج پہ آ جاؤ. آ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے. سنو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹھو نا، بہت شاندار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں توجہ ہے نا؟ توجہ. جی جی. کلمہ شریف پڑھو سب لوگ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تمہارا کوئی دوست، کوئی ملنے والا اگر ایسا ہو، میری طرف توجہ دو، میری طرف جی، تو اس تک یہ پیغام پہنچا دینا اور بتا دینا ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ ایسا ہے، اس کا گناہ اور پاپ جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. اللہ. بولو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ ہماری توبہ. سنو، اگر کسی کو پیشاب دیا جائے تو پیشاب پی لے گا؟ نہیں پیے گا. نہیں پیے گا. پیشاب پیتا ہوا دیکھا کسی کو؟ نہیں. بولو نہیں دیکھا نا. کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہے. جی بے شک. کیوں نہیں پیتے بولو؟ ناپاک. اس لیے کہ وہ ناپاک ہے.
کپڑوں پہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو کپڑے دھلنا ضروری ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، یہ ناپاک ہے۔ ہمارا منہ پاک ہے، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم پیشاب نہیں پیتے ہیں۔ سنو پیارے، حضرت بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، جو بات کہوں گا قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، پوری ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا۔ تم نے جب اتنی محنت سے بلایا ہے تو سنا کر کے ضرور جاؤں گا۔ سنو، فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ ناپاکی میں پیشاب اور شراب دونوں برابر ہے۔ اگر پیشاب کپڑے پہ لگ جائے 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھلنا ضروری ہے، ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو وہ بھی 1 درہم سے زیادہ ہو، اس کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ ارے ناپاک وہ بھی، ناپاک وہ بھی۔ تو کیسا مسلمان ہے جس منہ سے اللہ کا نام لے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لے، اور اسی منہ سے شراب پیے؟ شراب نہیں پی سکتے، بولو نہیں پی سکتے۔ اب ذرا سنو قرآن کی آیت سنو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں، آج تمہاری محبت دیکھ لوں گا، آج امتحان ہو جائے گا حضرت علی سے کسے کسے محبت ہے۔ انشاءاللہ جو اگر شراب پیتے ہوں گے آج شراب انہیں چھوڑنی پڑے گی، جو بیئر پیتے ہوں گے آج انہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم باڈی بنانے کے لیے بیئر پیتے ہیں، بیئر جوس کا، بیئر جو ہے فروٹس کا جوس ہے، بیئر جو ہے وہ جو کا پانی ہے۔ ارے یہ بھی گھوڑے کا موت ہے، یہ بھی ناپاک ہے، شراب کی طرح حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سنو، حضرت علی سے پیار کرنا، امام حسن حسین سے پیار کرنا، نبی کے شہزادوں سے محبت کرنا، حضرت علی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر کے تحت حضرت علی کا فرمان سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں شراب، کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب وہ پانی وہیں پہ خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس پانی جب خشک ہو گیا زمین پہ گھاس جم آئے، حضرت علی کہتے ہیں علی سے محبت کرو گے یا نہیں؟ بولو انشاءاللہ کریں گے۔ علی فرماتے ہیں اگر تالاب میں شراب پڑ جائے، وہ تالاب کا پانی زمین میں چلا جائے اور زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے، میری بکریاں چر لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ نہیں پیے گا۔ ارے دودھ نہیں پیے گا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، اور انہی سے بکری کا دودھ بنا۔ علی کا تقویٰ دیکھو، فرماتے ہیں دودھ نہیں پیے گا۔ تو کیسا علی کا غلام ہے، کیسا علی کا چاہنے والا، کیسا علی کا محبت کرنے والا۔ قسم ہے تمہیں حضرت علی کی، قسم ہے تمہیں مولا کائنات کی، آج کے بعد ہم مسلمان شراب کو منہ سے نہیں لگائیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا یا اللہ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، شراب نہیں پیئیں گے۔ انشاءاللہ۔ رکھ لو۔ ارے یار شرابیوں کی غذا بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 25ویں جلد میں لکھا، مل جائے گا۔ شرابی انہیں کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا؟ توجہ ذرا میری طرف رکھو، جو شراب پیتے ہیں ان تک پیغام پہنچا دینا۔ پیارے پیارے منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ عورتیں، وہ آدمی جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، ناجائز تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں جب وہ ہوں گے تو ان کی شرمگاہ
दोनों की शर्मगाह सड़ जाएंगी, दोनों की शर्मगाह में मैल, खून, पीप, कचलऊ पड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, आज के बाद तुम्हारे मुंह को शराब नहीं आ सकती। जरा सुन लो प्यारे, अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं उनकी शर्मगाह, वो औरतें और आदमियों की शर्मगाह जब सड़ेगी, उससे खून, पीप, पेशाब, कचलऊ, ये सारी चीजें निकलेंगी। जब उन्हें पेशाब लगेगा तो वो पेशाब भी होगा, कचलऊ भी होगा, खून पीप भी होगा, और जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई निकल के एक गड्ढे में जमा हो जाएगी। छतरी को मत देखो, मुझे देखो, एक गड्ढे में जमा हो जाएगी। नबी फरमाते हैं इन शराबियों को वही खून और पेशाब पिलाया जाएगा। प्यारे तौबा कर लेना, तौबा कर लेना। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी जान जा सकती है मगर नबी के फरमान के खिलाफ नहीं चल सकते, नबी की शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। आज जो एक दूसरे का माल हड़प लेते हैं, एक दूसरे का हक नहीं पहचानते हैं, अब नबी की जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे नबी की उम्र शरीफ सुन लेना, नबी ने कैसा हक अदा किया है। नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच जाती है। मेरे नबी की तबीयत नासाज हो गई, मिजाज मुबारक नासाज हो गया। नबी एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ ना ले गए, दूसरे दिन ना ले गए, तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। ये दोनों रिवायतें हैं मगर बिलाल वाली रिवायत तुम्हें सुनाता हूँ। हजरत बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल जरा मेरे पास आओ। हजरत बिलाल नबी के पास आ गए। नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, नबी मदीने की गलियों में बता दो कि आज तुम्हारे नबी तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं, आखिरी बात कहना चाहते हैं। बोलो नबी की आखिरी वसीयत सुनना चाहते हो? नबी की आखिरी वसीयत अपने सीने में लिख करके ले जाओगे या नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो। 2 दिन से नबी मस्जिद में नहीं गए थे, बिलाल ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों चलो नबी की आखिरी वसीयत होगी। जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जिसका जो जहां काम था वही रह गया। सारे के सारे मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं, इंतजार कर रहे नबी का कि आखिरी वसीयत आखिर होगी क्या, आखिरी कौन सी ऐसी बात होगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अब घर से जब चलते हैं तबीयत इतनी नासाज है, अकेले नहीं चला जा रहा है। एक हाथ हजरत अली के मोढे पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर रखा। दोनों के मोढे का सहारा लेते हुए मेरे नबी मस्जिद नबवी में पहुंच गए। अंदाजा लगा सकते हो कितनी तबीयत नासाज होगी। मिंबर शरीफ पे बैठे, नमाज पढ़ा दी, पढ़ ली। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे, नबी ने खुतबा दिया, नबी ने तकरीर की। अब नबी आखिरी वसीयत फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो, ये मेरी आखिरी वसीयत है। नबी फरमाते हैं अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे हैं आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में। आका आका कायनात पर आपका एहसान और आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं है। नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास से कहा या फजल बिन अब्बास से कहा जाओ इन्हें दे दो। वो 11 दिरहम दे दिए। नबी ने आखिरी वसीयत की, ओ लोगों अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं आका मेरा हक आ रहा है, मेरा हक आ रहा है। नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा? इतने में उमर खड़े हो गए और कहने लगे अरे तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा नबी पे हक आ रहा। खुदा की कसम अगर आज नबी ना होते तो तुम्हारी गर्दन होती, उमर की तलवार होती, 2 टुकड़े कर
کر کے رکھ دیتا. ارے تمہیں سب کچھ ملا نبی کے صدقے میں. نبی نے کہا تفضل بالجلوس یا عمر, اے عمر بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو. عمر بیٹھو, اجلس یا عمر, اجلس عمر, اجلس عمر, بیٹھو بیٹھو. حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں. پھر کہا نبی نے بتاؤ کیا آ رہا تمہارا حق. جو کھڑے ہونے والے صحابی تھے ان کا نام بھی سنتے چلو. یہ وہ صحابی ہیں اگر نبی وضو بناتے ہیں تو یہ وضو کے پانی کے لیے اپنا دامن پھیلائے کھڑے رہتے تھے. اگر نبی تھوک رہے ہیں اپنا دامن پھیلائے کھڑے ہیں. نبی ناک صاف کر رہے ہیں اپنا دامن پھیلائے کھڑے ہیں. ان صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عکاشہ کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا عکاشہ بولو تمہارا کیا حق آ رہا ہے. جب اتنا کہا حضرت عکاشہ بولے آقا جس وقت میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے آپ کا گھوڑا آگے تھا, آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا, آپ نے اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا. اتنے میں میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ گیا. وہ چابک وہ کوڑا جو چمڑے کا کوڑا تھا وہ آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا, میری پیٹھ پہ لگا تھا. آقا میری پیٹھ پہ لگا تھا. اسی کوڑے کا حق آ رہا ہے. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق بولے عکاشہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو, اس کوڑے کا بدلہ لینا چاہتے ہو. کہا آقا بولے میرا حق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اللہ اللہ. نبی نے فرمایا بلال عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. اللہ. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہے. علی کہہ رہے عکاشہ ابھی علی زندہ ہے. اگر آج کوئی پھول کی پتی بھی پوری دنیا اگر مل کر کے میرے نبی کے دشمنی سے مارنا چاہے, جب تک علی زندہ ہے اکیلا پوری دنیا سے علی لڑ سکتا ہے مگر نبی پہ پھول کی پتی تک آنے نہیں دے گا. تم کوڑا مارنے کی بات کر رہے ہو, ابھی علی زندہ ہے. کہا علی میرا حق آ رہا ہے. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگے عکاشہ اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو میرے نبی کے جسم پہ مت مارو, علی کا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو کوڑے مار لو, میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا. ارے میری کھال نکال دو, میرا گوشت توڑ کے رکھ دو, میری ہڈی کچل ڈالو, میں کچھ نہیں کہوں گا مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں آقا اگر میں علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا لا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اتنے میں حضرت بلال کھڑے ہوئے رو کر کے کہنے لگے عکاشہ عکاشہ ہمیں سب کچھ ملا نبی کے صدقے میں. عکاشہ امیہ میرے سینے پہ ہاتھ, میرے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلاتا تھا مگر اسی نبی نے مجھے آزاد کرایا ہے. عکاشہ میرا جان میرا تن من دان سب کچھ نبی پہ قربان ہے. عکاشہ بلال کا قیمہ بنا دو, بلال کا سرمہ بنا دو, بلال کا چورا چورا کر دو. ارے بلال کوڑا اڑانے کے لیے تیار ہے مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. صحابہ رو رہے کہہ رہے عکاشہ کہ تم پاگل ہو گئے ہو, ابھی تو تم نبی کے اتنے بڑے عاشق تھے. عمر بار بار غصے میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کاش آج نبی نہ ہوتے تو میں عکاشہ کی اوقات دکھا دیتا, آج میں عکاشہ کو بتا دیتا میرے نبی کے کوڑا مارنے کی ہمت. علی بھی رو رہے, ابو بکر صدیق بھی رو رہے مگر نبی نے کہا بلال عکاشہ کو کوڑا دے دو تاکہ یہ اپنا حق ادا کر لے. ارے تم اپنے گریبان میں جھانکنا, نبی کے نعرہ لگانے والوں نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کرو. تم پہ تمہاری ماں کا حق ہے, تم پہ تمہارے باپ کا حق ہے, تم پہ تمہاری بیوی کا حق ہے, تم پہ تمہارے بھائیوں کا حق ہے, تم پہ پڑوسیوں کا حق ہے. ذرا دیکھو تم کتنے حقوق ادا کر رہے ہو. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا, نبی کی زندگی دیکھو. ایک بے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے, تو باپ کی کڑوی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر باپ کچھ بول دے گردن ٹیڑھی کر لیتا ہے, ماں کچھ بول دے گھر سے بھاگنے کی دھمکی
تجھے دیتا ہے؟ بولو کہ اسی کو غلام نبی کہیں گے؟ میرے نبی بولے اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ حضرت بلال قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں مگر نبی کا فرمان ہے اوکاشا لو کوڑا لے لو، لو کوڑا لے لو۔ اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میری پیٹھ پہ جو کوڑا لگا تھا وہ بلال کا کوڑا نہیں تھا، وہ آپ کا کوڑا تھا۔ اگر میں بلال کے کوڑے سے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کہا بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، میرا والا کوڑا لے کے آؤ، کہہ دینا ابا جان نے کوڑا منگایا ہے۔ بلال روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ارے چوکھٹ پہ جا کے گر جاتے ہیں خاتون جنت کی چوکھٹ پہ۔ کہا خاتون جنت فاطمہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان کا کوڑا دے دو، ابا جان کا کوڑا دے دو۔ بلال کی کمر ٹوٹ رہی ہے، بلال سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ کہا ابا جان کا کوڑا دے دو، آپ اپنے ابا جان کا کوڑا دے دیجئے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ نے جب بلال کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فاطمہ بولی بلال کیا بات ہے، بولو آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بلال نے چھپانا چاہا، کہا مجھے تو نبی نے حکم فرمایا ہے کوڑا دے دیجئے۔ کہا بلال بتاؤ میں کیسے مان لوں؟ ارے جب تمہیں مکے کی گلیوں میں تم پہ ظلم کیا جا رہا تھا تب بھی تم رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تمہیں لوہے کے کانٹوں پہ لٹا کر کے امیہ سینے پہ پتھر رکھ کے جب گن چلا رہا تھا تب بھی تم احد احد اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسکرا رہے تھے، مگر آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے۔ بلال تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا گیا کہ نبی کا کلمہ چھوڑو، پھر بھی تم نے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج بولو تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ نوجوانوں تم بھی سمجھ لینا، یہ مت سمجھنا کہ تم نے جلسہ کرا دیا ہے، اب ہمارے باپ کچھ نہیں ہے، ہماری ماں کچھ نہیں ہے، تم دکھا دو جلسہ بھی ہم کرائیں گے، عمل بھی ہم کریں گے، دنیا والوں کو دکھا دیں گے، نعرہ ہم لگاتے ہیں یہ ہے میرے نبی کی شان۔ بچہ بچہ قربان تو قربان ہو کر کے دکھائے گا، پہلے تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، حضرت اوکاشا سے کہا، حضرت بلال سے کہا بتاؤ بلال بتاؤ خاتون جنت کا حکم ہے۔ اب بلال روتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسے ایسے نبی نے آخری وصیت کی تھی۔ ایک اوکاشا نام کے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرا حقارہ پوری بات بتا دی۔ فاطمہ بولی کہ میرے علی وہاں پہ نہیں ہے، کہ میرے علی نہیں ہے، میرے علی کے سامنے ارے وہ تو شیر خدا ہے، وہ میرا سرتاج ہے، وہ حسن حسین کا بابا ہے، اکیلا علی کافی ہے۔ علی کے سامنے کسی کی ہمت ہے کوڑا مار لے؟ کہا نبی وہیں پہ موجود ہے، نبی نے علی کو بٹھا دیا ہے، کہا علی بیٹھو، کہا اچھا ایسا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ارے پیارے تمہیں کیا پتہ نبی کی زندگی کیسی گزری ہے؟ ارے تم تو خالی ہنسی مذاق ٹھٹے میں پڑتے ہو، ذرا نبی کی زندگی تو دیکھو۔ سیدہ فاطمہ نے بچوں کو بلایا، این الحسن والحسین تعال الیہ، حسن حسین کا میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں بچے آ گئے، ماں نے چوما اور چومنے کے بعد کہا بیٹے حسن حسین جاؤ آج اپنے نانا پہ قربان ہو جاؤ، اوکاشا کوڑا مارنے کے تیار ہے، جاؤ تم اپنے جسم سے کوڑا لے لینا۔ کہا چلو بھیا چلو۔ حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک ہاتھ میں حسین ہے اور دونوں جا رہے۔ ہم دیکھیں گے اوکاشا کو، ہمارے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارے لالا کے جسم پہ کوڑا مارنے کو تیار ہے۔ جب دور سے دیکھا نانا منبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت حسین نے اپنے نانا کی انگلی چھوڑ دی، حضرت بلال کی انگلی چھوڑ دی اور چھوڑنے کے بعد چلے جاتے ہیں اور جاتے ہی نانا کو چپٹ جاتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کے بولے نانا جان کون ہے اوکاشا؟
ہمیں بتاؤ کون ہے اوکاشا؟ آج ہم نے اپنی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور تم اپنی ماں کو رلاتے ہو. تمہاری ماں تمہارے کارناموں کو دیکھ کر روتی ہے. تم ماں کا کہنا نہیں مانتے, تم باپ کا کہنا نہیں مانتے. بارش کے موسم میں تم نے یہ جلسہ رکھا, بڑی محنتیں کی ہیں, مگر آج کے بعد یہ سید زادہ کہہ کے جاتا ہے تمہیں نبی کے بچوں کا واسطہ. تم آج کے بعد ماں باپ کا کہنا مت ڈالنا. ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے, بھلے ماں تمہیں ڈانٹ لے, باپ تمہیں ڈانٹ لے. حسین پاک نانا کی گردن میں لٹکے ہوئے اور کہہ رہے نانا جان کون ہے وہ اوکاشا, کون ہے اوکاشا؟ ہمارا جسم حاضر ہے, جتنے چاہے کوڑے مار لے. حسن بھی آ گئے, نانا جان میں بھی حاضر ہوں, جتنے چاہے کوڑے مار لے. دونوں بچوں کو نانا نے پیار کیا, کہا میرے بچوں یہ میرا حق ہے. کالی میرے بچوں کو پکڑ لو, کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ میں آنسو آ جائے, میرے بچے مجھے رلا دے. حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑا. حسین بولے ابا جان ہمیں چھوڑ دو. ماں نے کہا ہے بیٹا کوڑا کھا لینا, نانا کے کوڑا نہ لگنے دینا. کہا بیٹا یہ میری ماں نے کہا بابا میرا ہاتھ چھوڑ دو, میں اوکاشا کو دیکھنا چاہتا ہوں. تمام صحابہ کی سسکیاں نکل رہی ہیں, ایک ہنگامہ بنا ہوا ہے, ایک ہنگامہ, سارے لوگ رو رہے ہیں اور تم کھیلیاں کھیلتے ہو, تمہیں مستیاں سوزتی ہیں. اسی نبی کا اگر جلوس ہوتا ہے, ارے تو کیسا غلام ہے, اگر چھت پہ بہنیں کھڑی ہیں تو تو بہنوں کی طرف کو دیکھ کے ڈانس کرتا ہے, آنکھیں چلاتا ہے, ٹوفی پھینکتا ہے, شیرینی پھینکتا ہے. اور وہ بھی میری بہن کیسی کنیز فاطمہ ہے, وہ بھی اوپر سے ٹھٹے مارتی ہے, ہنسی مذاق کرتی ہے تاکہ میری آواز کوئی سنے. نبی کے غلام کا یہ کام نہیں ہے پیارے, نبی کے غلام کا یہ کام نہیں ہے. بولو اب اگر انشاءاللہ کل کو جلوس نکالیں گے تو ایسے شانتی سے جلوس ہو دنیا میں مثال قائم ہو جائے. میں دوش میں بیان ہوا تھا, میں دوش میں جلسہ ہوا تھا, نوجوانوں نے اپنے دل پہ تقریر لے لی ہے. نوجوان بتا دیں گے ارے ہم لڑکیوں کی طرف کو ناچنے والے نہیں ہیں, ہم غلط حرکت کرنے والے نہیں ہیں. ارے ہم تو وہ ہیں جو اسلامی جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور اعلان کریں گے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دونوں بچے رو رہے, بہت خوب, بہت خوب. کہہ رہے ہیں ابا جان چھوڑ دو, آج نانا کے نام کے کوڑے کھانے دو. میرے نبی کی زندگی تو دیکھو, طبیعت ناساز دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جب تمہارا نبی غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے تو تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی ڈانٹ سننی پڑے گی. بولو سنو گے, بولو انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. سب لوگ کہہ رہے ہیں اوکاشا کو ہو کیا گیا, کتنے بے حس ہو گئے. اوکاشا بھی رو رہے ہیں, دونوں بچوں کو دیکھ کے سب رو پڑے. حسین دونوں بچوں کو بار بار ہاتھ چھڑا رہے اور نانا کے سینے سے لگ رہے. نانا ہم نے امی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ادھر فاطمہ گھر میں انتظار کر رہی ہے میرے علی آ جائے, میں پوری بات پوچھ لوں, میرے علی آ جائے, میں پوری بات پوچھ لوں. اللہ اللہ, کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا آ گیا. کہا اوکاشا کوڑا مارو, اوکاشا کوڑا مارو. اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت کوڑا لگا تھا تو میرے جسم پہ کوئی قمیص نہیں تھی, میرے جسم پہ کوئی کرتا نہیں تھا. آقا طے
अहमद पहने हुए था, चादर नीचे थी आका, और आप ये जुब्बा शरीफ पहने हैं, ये चादर ओढ़े हैं, मुजम्मिल वाली चादर, चादर तथीर ओढ़े हैं। अगर मैं इसी चादर के ऊपर से कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी चादर उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अल्लाह अल्लाह, नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का नूरानी जिस्म दिखा। सहाबा की नजरें नीचे को हो गई। काशा, अरे मान जाओ कि तुम पागल हो गए हो। मेरे नबी ने फरमाया काशा कोड़ा मारो, ओ काशा कोड़ा मारो, ओ काशा मारो। ओ काशा कहने लगे अक्का, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था और आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है। अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने पीठ दिखा दी, मेरे नबी ने चेहरे अनवर घुमा लिया। अरे साहबा कह रहे अली बार बार खड़े हो रहे, उमर भी खड़े हो रहे। अली कह रहे मौला कोड़ा लगने से पहले अली को मौत दे दे, अली को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मौत दे दे। मौला अगर मामला लड़ाई का होता तो आज अकेला अली काफी था, मगर अली के सामने कैसे कोड़ा लगेगा? वो भी मेरे नबी की तबीयत नासाज है। क्या काशा होश में हो? मेरे नबी ने कहा काशा कोड़ा मारो। नबी ने जैसे ही चेहरा घुमाया, चेहरा घुमाना था, अल्लाह चेहरा घुमाया। हजरत काशा की नजर नबी की मोहरे नबुव्वत पे पड़ जाती है। जैसे ही मोहरे नबुव्वत पे पड़ी, ओ काशा आगे बढ़े, मोहरे नबुव्वत को बोसा दे लिया, चूम लिया। चूमने के बाद नबी के कदमों पे आ जाते हैं, नबी के कदमों का बोसा देते हैं, चादर उड़ा देते हैं, कहते हैं आका आका आका। मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये आरज़ू थी। और कहने लगे ओ मेरे दोस्तों सुनो, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा। नहीं नहीं, तुम समझ रहे थे कि मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, हसन और हुसैन के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा। अरे मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा नहीं मार सकता। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे मैंने दुआ की थी, मौला मैं अपनी आंखों से मोहरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता ही नहीं चला 1:30 बजने को जा रहा और बारिश भी नहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्यारो जाने का तो है नहीं, बारिश हो रही है ना, वैसे भी इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। बोलो आज के बाद कोई किसी का हक मारेगा? नहीं मारेंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी की जिंदगी तो देखो यार। एक मर्तबा ना एक खातून, सुना दूं या खत्म कर दूं? नहीं, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो जी, देख लियो, होश में भी हो। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। एक्सीडेंट करा दिया। बहुत होश में हो तुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा इमाम साहब ने नहीं उठाया था। पता चल गया मुझे कितने होश में हो तुम। मालूम है ना कि हजरत हर अच्छी बात पे हाथ उठवाएंगे, ये पता थोड़ी था बात पलट देंगे। और मुझे ये पलटाना थी ताकि तुम्हारा जहन फ्री हो जाए। जी बेशक, ताकि तुम्हें न्यूट्रल कर दूं फिर शुरू हो जाऊं। जी न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि सारी बातें भूल जाओ, समझे? मेमोरी में रखियो। बोलो रखोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक खातून, एक औरत। अब औरतों की बात आई, ये भी सुन लें।
انصاری برادری کی تھی. سبحان کون سے برادری کی؟ انصاری. مدینہ شریف کی بات ہے. کہاں کی بولو؟ مدینہ شریف کی. سب لوگ تحفے پیش کرتے تھے. حاجی صاحب حج کر لیا؟ جی. الحمدللہ. آپ نے بھی؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ کھانے کا انتظام تھا، اللہ برکت دے. بڑے پیار سے، بڑے خندہ پہ. دیکھو کھلانے کو تم بٹیر کھلا دو، تیتر کھلا دو، کچھ بھی کھلاؤ گا، منہ سڑا ہوا ہو نا، منہ سڑا ہوا تو اس کا مزہ بگڑ جاتا ہے. یہ بھی ڈھنگا کھلانے کا یار، یہ ڈھنگا. مگر یہ سب باپ بیٹے جو بھی ہے ہاں آئیے آئیے آئیے، یہی انداز ہوتا. چٹنی سے کھلا دو مگر چہرہ مسکراتا ہوا رکھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نوٹ کرتا ہوں باتیں، میں دیکھتا ہوں، سمجھ میں آ رہی، پھر وہ تقریر میں بیان کرتا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں. تو وہ انصاری برادری سب لوگ تحفے لے لے کے جا رہے تھے، تحفے پیش کر رہے تھے. تو اس نے سوچا میں بھی ایک تحفہ بناتی ہوں. سبحان اللہ. مگر تحفہ بناؤں کیا؟ وہ کپڑے بنتی تھی پہلے، موٹے موٹے لٹھے کے کائے کے کپڑے تاگے سے بنے کپڑے بنتی تھی. اس نے کہا لاؤ میں بھی آقا کے لیے ایک چادر بنتی ہوں. سبحان اللہ. اس کا بننے کا یہ حدیث طبرانی میں ملے گی آپ کو، جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ملے گی. بیٹا میرا لال. تو اس چادر کے بارے میں آیا ہے، وہ پہلے غسل کرتی تھی، سبحان اللہ. پھر وضو بناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے پھر وہ تاگا ڈالتی تھی اور ہر تاگے پر رسول اللہ کا نام لیتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس انداز سے ان نے وہ چادر بنی. سبحان اللہ. اللہ چادر بن کے تیار ہو گئی، بڑی خوش بڑی خوش. پھر اس کو طے بنایا تو درود شریف پڑھ کے آقا کا نام لے کے اور بڑی خوش. اور اس چادر پہ حاشیہ بھی تھا. حاشیہ کا مطلب یہ ہوتا جیسے یہ بارڈر ہے نا یہ موٹا، ایسے ہی چاروں طرف سے حاشیہ تھا. سمجھ گئے اس چادر کا؟ جب میں نے حدیث میں اس کی تفسیر دیکھی تھی تو وہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی آقا بارگاہ میں تحفہ لائی ہوں، قبول فرمائیں. سبحان اللہ. میرے نبی کھڑے کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ تو وہ ہے جو آپ کی بارگاہ سے کبھی خالی جاتا ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر آقا چپ. پھر کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا آپ کی طرف سے لفظ نہیں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. بے شک. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مطلب اس نے لفظ نہیں، ذرا یہ دے دو نہیں، یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں. مطلب سمجھ رہے شعر کا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ کہنے لگی آقا قبول فرما لے. میرے آقا نے لے لیا. کہنے لگی آقا میری ایک اور فرمائش ہے. کہا کیا؟ کہا آقا آپ اس کو زیب تن فرما لو. سبحان اللہ. سمجھے؟ مطلب پہن لے پہن. اور ہم لوگوں کا تو انداز ہی الگ ہے. اگر حضرت نے یا حاجی صاحب نے کسی نے یا امام صاحب نے اگر کرتا نہ اچھا پہن لیا تو چھوٹتے ہی جو قریب مقتدی ہوتا نہ کہتا حضرت کرتا کہاں سے مار دیا. بولتے نہیں بولتے؟ کہہ رہے ہیں آج کل تو بڑی دعوتیں مار رہے ہو، مرغے کی ٹانگیں مار رہے ہو. مرغے کی ٹانگیں کتنی ٹانگیں مار دی. قرآن شریف سنا کے نپٹے. حضرت رات کتنے مار دیے. یار ایک بات تو بتاؤ یہ امام کو گروا دی بولی بولی. اور جس دن اگر نکاح ہو جائے نا نکاح تو 5000 مار دیے آ جاؤ مٹھائی کھلاؤ. مگر 10,000 کی شادی کرے گا. 10 لاکھ کی کیا کہ 10,000 میں ہو رہی ہے. 10 لاکھ کی شادی کرے گا. 5 کی تو منیمم کرتے ہی ہے. 5 لاکھ کی شادی کرے گا. ساری چیزیں
خوشی خوشی بلٹ بھی دے گا, کار بھی دے گا, 2 چلو دے دیا. مگر جب امام کے نکاح کے پیسوں کا بارے تو کہتے ارے اماموں کا بھی دماغ خراب ہو گئے, اتنی مہنگائی ہو گئی, اتنے بڑھا دیے 5,000 روپے. ایک بات بتاؤ, تمہارا کوئی ٹریکٹر چرا لے تو کیا کرو گے؟ انعام دو گے؟ 100 نمبر بلا کے پکڑوا دو گے, تھانے میں پکڑو. کوئی بھینس چرا کے لے جائے تو پکڑوا. چور کی سزا کیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اسلامی حکومت ہو تو. مگر یہاں کیا ہے؟ تھانے کچہری, اسے انعام دو گے. مگر کیسی الٹی رسم ہے. امام کی اہمیت اور چور کی اہمیت ذرا دیکھیو. جب دولہا میاں بنتا تو اس کے جوتے نہیں چرتے ہیں کیا؟ بولو, دولہا میاں کے جوتے نہیں چرے کیا؟ یہ بہت بول رہے. دولہا میاں کے جوتے نہیں چرے کیا؟ دولہا میاں کے جوتے چرتے ہیں. اب چور کو کیا دیا جاتا؟ 5,000 10,000 100 نمبر بلا کے پکڑوا دو کہ صاحب میرے جوتے چر گئے, کس نے چرائے؟ پکڑو, تھپڑ مارو, چور ہے چور. کرتے ہو؟ اور کوئی بوڑھے آ گئے, بزرگ آ گئے, یہ چھوٹی سالی نے چرائے نا, اب یہ کہہ رہا کہ 5 دوں, وہ کہہ رہی 10 لوں گی. تو بڑے میاں ارے بولے ایسا کرو چلو 8 میں فیصلہ کر دو. 8 بھائی وہ تو حق ہے, ان کا حق. ان چچا سے پوچھو, بڈھے میاں سے پوچھو, چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور کا حق جانتے؟ اللہ کے بندو, چور سے بھی گیا خود امام ہو گیا. اسے 8,000 جی کیا بات ہے, اور اسے 5,000 پہ لڑائی جھگڑے. کوئی نہیں آتا کہ یہ امام کا حق ہے. امام نکاح پڑھاتا ہے, سنت ادا ہوتی ہے, 2 خاندان ملتے ہیں, بچے پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے. اور جو چوری کر رہا ہے یا کر رہی ہے اسے 10,000 اور امام کو 5,000 میں جان نکل جاتی ہے. رسمیں بدلو, اپنے آپ کو سدھارو, ہوش میں آؤ. دلہن کو بٹھایا, دولہا چھوٹا بھیا بہن آگے کھڑی ہو گئی, فوراً بلاؤ پولیس پکڑوا دو, ہماری گاڑی لوٹی جا رہی ہے. 10,000 چپکے سے دے دیتے ہو. سب کہہ رہے ہیں ہاں دے دو دے دو دے دو, کمی تھوڑی ہے پیسے کی, ابا بھی کھول دے دے, پیچھے نے ہٹوا دے پیچھے. اور امام کی جب باری آتی ہے تو جو اصلی چیز ہے, ایسا مت سوچیو امام صاحب نے مجھ سے کہہ دیا, یہ بات نکل آئی تو میں بخدا کہہ رہا ہوں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, یہ تو اچانک بات آ گئی. تو اس وجہ سے بات نکل آئی, وہ بھی مجھ سے ہنس رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو اپنے مزاج بدلو گے جی اپنے آپ کو بدلو انشاءاللہ. مگر تم اگر دلہن ڈھونڈو نا لڑکے کے لیے تو دلہن کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ تو بلٹ ڈھونڈ رہے ہو. بلٹ جی پہلے ہی پتہ چل جاتا, پہلے ہی کہ سوئفٹ ہے یا اسکارپیو. بچولیا نا پہلے ہی پھونک جا, ہو گیا معاملہ سیٹ ہے, سارا معاملہ سیٹ ہے, سمجھے, پکا ہے. اور اگر بڑا رشتہ آ جائے تو کٹ وہاں شروع. بعض تو لڑکوں کے نام پہ اتنا بڑا بھکاری ہے, اتنا بڑا بھکاری, بھک منگا, انٹرنیشنل فقیر, اور کیا کہوں اس سے آگے بتاؤ. جو لڑکوں کے نام, اگر لڑکی ہے اللہ نے دولت دی دے دو. جی اسلام نے تو لڑکی کا حصہ رکھا نا تمہاری دولت میں, بولو رکھا نہیں رکھا؟ دو. مگر میلہ مت لگانا, نمائش مت کرنا. تمہاری بیٹی ہے, اللہ نے تمہیں دیا تو دو, مگر میلہ نہیں, دکھاوا نہیں, نمائش نہیں. بیٹی کا حق دو. تمہاری زمین گھر سب میں بیٹی کا حق آدھا, لڑکے کا پورا اس کا آدھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لڑکی کو دو, اس طرف کوئی نہیں کہتا. مگر جو ننگے ہیں بھکاری جو مانگ رہے ہیں, اور وہ جو سمدن ہے نا, سمدن پہلے دیکھنے کون جاتی ہے؟ سمدن. اسے جب تک اتنی لمبی جھمکیاں نہیں ملتی نا, جھمکیاں اس کے کان نہ چرے تب تک اسے رشتہ پسند نہیں آتا. اور جیسے ہی جھمکی ملی
تو کہتی ہے رشتہ بڑا اچھا، رشتہ بڑا اچھا، بک گئی وہ بھی۔ چلو چلو اب اس موضوع وہیں پہ آ جاؤ ہم لوگ تھے۔ جی۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری تھکاوٹ اتر گئی؟ جی۔ اچھا ان کی نہیں اتری ہے، کروٹیں پلٹ رہا ہے، یہ سوچ رہا اللہ کا بندہ میرا کب نمبر آئے، میرا کب نمبر آئے گا، بیٹا آئے گا انشاءاللہ آئے گا، سمجھے بیچارہ آئے گا۔ بولو سنیں گے ان کے بھی دو تین شعر بعد میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ خاتون، وہ عورت، بھولیو مت طبرانی کی حدیث، ہاں اب چلو وہ چھوڑو میری طرف۔ وہ خاتون نے چادر بنی، کیسے بنی میں نے یہ تو بتا ہی دیا، وضو بنا کر کے نام لے کر کے آقا کی بارگاہ میں گئی، آقا قبول، میرے نبی نے قبول کر لی، کہا آقا اس کو پہن لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی نے اس کو استعمال کیا، سبحان اللہ، مگر کہاں استعمال کیا؟ اسے صافہ نہیں باندھا، نبی نے اس کا جبہ یا کرتا نہیں، لنگی کی جگہ استعمال کیا، تہبند بنایا۔ کیا بنایا بولو؟ تہبند، حدیث شریف میں تہبند ازار جب بنایا، بڑی خوبصورت تھی، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت چادر، سبحان اللہ، نبی کا تہبند۔ صحابہ کو پتا چلا کس نے دیا، میرے آقا باندھ کے نا ایک دن گھر سے باہر نکلے، گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا، کہنے لگا آقا چادر تو بڑی پیاری ہے، آقا یہ تہبند مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو نا، کیا کہا؟ یہ تہبند، یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا، سبحان اللہ، نہیں فرمایا کہ نہیں دی جائے گی، کہا آ جاؤ۔ میرے نبی آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے، آقا آگے آگے، غلام پیچھے، دروازے پر رک گیا وہ، نبی اندر گئے، دوسری چادر باندھی، اس کی تہ بنائی اور اس کو دے دی، سبحان اللہ، اس نے چوما، آنکھوں کو لگایا، سر پہ رکھا، سینے سے لگایا، ہاتھ باندھ، جھومتا ہوا باہر آ گیا، سبحان اللہ، معراج ہو گئی، بے شک، نبی کا پہنا ہوا کپڑا معراج ہو گئی۔ جیسے ہی باہر نکلا، دو چار صحابہ نے پکڑ لیا، ادھر آؤ، کہاں سے لاؤ یہ چادر، کہاں سے لاؤ؟ کہا چھوڑو میری چادر، کس سے لاؤ؟ یہ تو نبی کی چادر ہے، کہاں ملی تمہیں؟ کہا میں نے تو نبی سے مانگی ہے، سبحان اللہ، نبی نے مجھے دی ہے، میں نے نبی سے یہ چادر لی ہے۔ کہنے لگے تم نے نبی سے کیوں چادر مانگی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا میرے آقا کو یہ چادر کتنی پسند ہے؟ بار بار اس کا ذکر کرتے تھے کہ اس خاتون نے ہر تاگے پہ میرا نام لے کر کے اس چادر کو بنا ہے اور باوضو بنا ہے، تو تم نے کیوں مانگی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں تھا اگر نبی سے کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے تو نبی نہیں فرماتے ہیں، بولو تم نے کیوں مانگی؟ تو وہ کہنے لگا، وہ صحابی بولے کہ تمہاری اتنی ہمت ہے، تمہاری اتنی جرت ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو، تم نبی کا استعمال کردہ کپڑا استعمال کرو، تمہارے اندر اتنی ہمت، جو کپڑا نبی نے پہن لیا پھر تم بھی استعمال کرو۔ وہ گاؤں کا رہنے والا، ارے تم بارش میں اپنے گھر کو چھوڑ کے محبت میں آئے ہو تو مجھے اس گاؤں کے رہنے والے صحابی کی محبت یاد آ گئی، حدیث سنانے لگا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگا، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، پھر تم اپنے بستروں کو یاد کرنا، محبت دیکھنا، تمہاری بھی محبت کم نہیں ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، بولے سنو، ارے میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر جرت نہیں، میرے اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں آقا کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں، پھر تم نے چادر کیوں مانگی ہے؟ تو غیور مسلمانوں، محبت کرو تو ایسی کرو۔ وہ صحابی کہنے لگا، ارے میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کا کرتا بنوں، میں اس کا رومال بنوں، میں اس کا جبہ بنوں، میں اس کا امامہ بنوں، میں اس کا پیجامہ بنوں، پھر کس لیے مانگی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں کل کو مروں گا، آقا کی لنگی ہوگی اور میرا کفن ہوگا، میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کفن کے لیے مانگی ہے۔
اور پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے من ربو کا، کہوں گا ربی اللہ، ما دینو کا دین اللہ، کہیں گے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، نبی کے بارے میں کیا کہنا؟ کہوں گا دیکھ نہیں رہو کیا یہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ، کہا دیکھ نہیں رہو یہ کیا کیا ہے؟ بے شک اچھا ایک سوال یہاں ہوتا ہے، کر دوں سوال؟ آج سے تقریباً 150 یا 200 سال پہلے بھی یہ اٹھا تھا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی سب کی قبروں میں آتے ہیں. بولو آتے نہیں آتے؟ الحمدللہ بولو. اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آئیں گے تو سوال یہ اٹھا نبی کتنے اور مرنے والے پوری دنیا میں انیک ہزاروں، مکے میں، مدینے میں، ہندوستان میں، پاکستان، کہاں کہاں ایک ہی وقت میں آقا سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ سوال سمجھے؟ جی جواب دے دوں. جی ایک پنڈت نے یہ سوال نکالا تھا، لکھنؤ کا رہنے والا تھا، وہ مولویوں سے پوچھ رہا، دلیل دے رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئی. کسی نے کہا دلی چلو، دلی چلو. جو حضرت نے کہا نا مجذوب فقیر اللہ والا، اس پہ بھی یہ بات لگ جائے گی. دلی چلو. جب پہنچا دلی میں گھسا ہی تھا، ایک مجذوب مل گیا جس کی داڑھی دھول میں سنی ہوئی، تھوک لگا ہوا، بال بگڑے ہوئے. کہا جنتی پنڈت. کیا بولو؟ او جنتی پنڈت کہاں گھوم رہے ہو؟ کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں جنتی ہوں؟ میں تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہوں. بولے مجھے یہ بھی پتا تو دلی میں کیوں آیا. سبحان اللہ. اور جو سوال تو دلی میں پوچھنے آیا نا، اس کا جواب تجھے لکھنؤ ہی میں مل جائے گا. وہ کہنے لگے تمہیں کیا پتا کیا سوال؟ کہ تمہارا سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا ایک اور مرنے والے ڈھیروں سب کی قبروں میں کیسے چلے؟ بولے ہاں یار فقیر تو بڑا پہنچا ہوا. کہاں جواب ملے گا؟ کہ جاؤ لکھنؤ چلے جاؤ، چار باغ پہنچنا، وہاں پہ ایک املی کا پیڑ ہے، اس املی کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ والا جن کا نام حضرت شامینہ لکھنوی ہے، کہا وہ اللہ والا اس پیڑ کے نیچے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، وہ تمہارا جواب دے دے گا. سبحان اللہ. پنڈت پہنچ گیا، چیلے چپاٹوں کو لے گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھا، بولے اچھا جنتی پنڈت آ گیا. بولے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تمہارا موبائل ہلو ہلو نیٹ ورک کام نہیں کر رہا. اللہ والوں کے ہر جگہ نیٹ ورک کام کرتے ہیں، بے شک. اللہ والوں کے نیٹ ورک نہیں جاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا میرے سوال کا جواب. حضرت شامین لکھنوی بولے یہ بتا تو جو یہ پوچھ رہا نبی اکیلے اور مرنے والے بہت سارے سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے، بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. بولے بتا دوں یا دکھا دوں؟ وہ کہنے لگا یار یہ تو اور بڑھیا بات ہو گئی، دکھائی دو. جی سبحان اللہ. کہا دکھائی دو. وہ مولوی نہیں تھے خالی بتا کے چلے جائے، وہ تو مولوی کے ساتھ اللہ کے ولی تھے. بے شک. دکھانے کی ضرورت ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹے، بتانے کی ضرورت ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹے. بے شک بے شک. کہا دکھا دوں بتا دوں؟ کہا دکھا دو. کہا سن میں بیٹھا ہوں دیکھ لے. اکیلا ہوں؟ کہاں. کہا جب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں بند کر لینا، 2-3 آنکھیں بند کر لینا، 2-3 آیتیں پڑھوں آنکھیں کھول کے دیکھ لیے، گھبراؤ مت. وہ ان کی نیند اٹھ گئی، نیند کھل گئی، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو. جب سے آتے سوئے رہا اللہ کا بندہ، بڑا سلکڑ آدمی ہے، اللہ برکتیں فرمائے، نیند میں نہیں جگنے میں اور علم و عمل میں. توجہ ہے نا توجہ، بیچ میں کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے. حضرت شامینہ لکھنوی بولے توجہ رکھنا میری طرف، مفتی جعفر صاحب. حضرت شامینہ لکھنوی بولے جب میں آیتیں پڑھنا شروع کروں تو آنکھ بند کر لینا. جب اتنا کہا انہوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں. اس نے دیکھا حضرت شامینہ لکھنوی پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر لی. بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت شامینہ لکھنوی جہاں تھے وہاں پر بھی ہے، اور املی کے ہر پتے پہ بیٹھ کے قرآن کی
कदमों पे गिर गया, कहने लगा कलमा पढ़ा दो। जेल चपाटों ने कहा पहले मानते नहीं थे, अब कलमा क्यों पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे देख नहीं रहा, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो? बात आई ना, मेरे नबी मना नहीं करते थे। कुरान की एक आयत है, समझे, 15वें पारी की आयत है, मगलूलतन का लफ्ज आया है उसमें, वला तजअल यदका मगलूला। समझ में आ रही? 15वें पारे की आयत है, इसके शान नुज़ूल में लिखा है। इजाजत हो तो बता दूं, फिर खत्म करूंगा, बाकी प्रोग्राम नाजिम साहब आगे चलाएंगे क्या होता है। सुनो, एक औरत यहूदिया थी, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम, आज के दौर के यहूदी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम